السلام علیکم، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں۔ آپ نے یہ تو بچپن سے ہی سنا ہوگا مگر پیچھے کی داستان کا نہیں پتہ ہوگا۔ کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجاؤں کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے بااثر رکھنے والے جاگیرداروں اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معاملات سے تنگ آ کر بھانجے کے پاس پہنچے اور کہا، شہر کے سیشن جج کے پاس کرسی خالی ہے تو مجھے لگوا دو۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کا آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بھانجے سے چھٹی لکھوا کر کھڑک سنگھ وائسرائے کے پاس جا پہنچے۔ وائسرائے سے خط پڑھا۔ وائسرائے نام کھڑک سنگھ، وائسرائے تعلیم کھڑک سنگھ، تسی مینوں جج لگانا ہے یا سکول ماسٹر؟ وائسرائے ہنستے ہوئے بولے، سردار جی میرا مطلب قانون کی کوئی کتاب بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی کیسے پہچان کرو گے؟ کھڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولے، بس اتنی سی بات؟ بھلا اتنے سے کاموں کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں نے سالوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں بھلے چنگے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچا، بھلا کون مہاراجاؤں سے الجھے؟ جس نے سفارش کی وہ جانے اور ان کا ماموں۔ عرضی پر دستخط کیے اور کھڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کھڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور چیف جسٹس کمرے میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف چاروں ملزم اور دوسری جانب ایک روتی ہوئی خاتون تھی۔ جسٹس صاحب نے کرسی پر برجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے پڑھ لیا اور معاملہ سمجھ گئے۔ ایک پولیس آفیسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا، مائی لارڈ، یہ عورت، ان پر الزام ہے کہ ان چاروں نے اس عورت کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت بولی، سرکار، دائیں جانب والے کے ہاتھ میں برچھا تھا اور بائیں ہاتھ والے کے ہاتھ میں درانتی اور باقی کے 2 ہاتھوں میں سوٹے تھے۔ یہ چاروں کماد کے اوپر سے نکلے اور قسم کو مار مار کے جان سے مار دیا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے چاروں کو غصے سے دیکھا اور پوچھا، کیوں بدماشوں، تم نے بندہ مار دیا؟ دائیں طرف والے کھڑے بندے نے کہا، نا جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو کوئی نہیں تھی۔ دوسرے نے کہا، میرے ہاتھ میں بھی درانتی نہیں تھی۔ ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے اور ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا۔ کھڑک سنگھ نے غصے سے کہا، جو بھی ہے بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگا تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ، دیکھیں یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ ایک زمین کا پھڈا ہے اور جس زمین پر ہوا ہے وہ زمین بھی ملزمان کی ہے۔ بھلا مقتول وہاں کیوں گیا تھا؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس آفیسر سے پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ جناب، یہ ان چاروں کا وکیل ہے، پولیس والے نے جواب دیا۔ تو انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے؟ پھر کھڑک سنگھ نے وکیل صفائی کو بھی ان چاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا، پھر ایک سطری طرف فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا، ان چاروں قاتلوں کو اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی۔ ہر لوگ کھڑک سنگھ کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے کہ کھڑک سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ اچانک جرائم کی شرح صفر ہو گئی۔ کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کھڑک سنگھ پٹیالہ میں جج رہے، ریاست میں خوب امن رہا۔ آس پاس پڑوس کی ریاستوں میں لوگ اپنے کیس کھڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔ اس واقعے میں دور خاص کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے کہ اگر انصاف فوری اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح صفر ہو جائے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں لائک کیجیے، پلیز 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 ہمیں سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور اسی طرح آپ تک قصے کہانیاں